ورحمة الله وبركاته. الحمد لله لا يحصى الخلق ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه وله الحمد كما يحبه ويرضاه وكما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. أما بعد. محترم سامعین و سامعات، آج ہم انشاءاللہ اس سیشن میں اصحاب الکہف کا واقعہ پڑھیں گے، جو کہ بڑا امپورٹنٹ اور بڑا ہی مشہور واقعہ ہے قرآن مجید کا. قرآن مجید کا یہ واقعہ چیپٹر 15 میں سورۃ الکہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 26 تک جو ہے اس کو بیان کیا ہے. ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس سیشن میں سورۃ کہف کے اس واقعے کو اچھے طریقے سے سمجھ پائیں. ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں کیا کیا باتیں بتلائی ہیں اور اس میں ہمارے لیے کیا بینیفٹس ہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں نصیحتیں فرمائی ہیں. ہوا کچھ یوں تھا کہ یہودیوں نے، اس کا بیک گراؤنڈ سمجھے گا کہ یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچنے کے لیے مشرکین مکہ سے کہا، آپ ایسے کریں، اگر یہ پیغمبر سچے ہیں تو ان سے 3 سوال کریں، فلاں فلاں فلاں. اگر یہ ان سوالوں کے جواب صحیح دے دیں تو یہ تو پھر واقعی پیغمبر ہیں. اگر یہ ان واقعوں کے یا ان سوالوں کے جواب صحیح نہ دیں یا نہ دے سکیں تو یہ پیغمبر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ آئے اور سوال کیا، جو 3 سوال کتب احادیث میں موجود ہیں. اس میں پہلا سوال یہ تھا کہ اصحاب الکہف کون ہیں. دوسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون ہیں. تیسرا سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے. اور ایک اور حدیث میں جس میں روح کی جگہ پہ جناب موسیٰ اور جناب خضر علیہ السلام جو ہے علیہ السلام ان کے واقعے کا ذکر کیا گیا. تو بہرحال اگر ہم یہ دیکھیں کہ سورۃ بنی اسرائیل اور سورت جو ہے جہاں پہ روح کی حقیقت کے متعلق بتایا گیا ہے، ان کی صورتوں کے جو ترتیب نزولی ہے اس میں بھی فرق ہے. تو اس لحاظ سے ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمیں زیادہ مفید نظر آ رہے ہیں یا زیادہ قریب ان کے سوال نظر آ رہے ہیں وہ یہی تھے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف میں ترتیب کے ساتھ بیان کر دیے. کہ سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الکہف کا پہلے واقعہ بیان کیا، پھر موسیٰ اور خضر کا واقعہ بیان کیا، پھر ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا. تو آج ہم جو سمجھنے کے لیے جا رہے ہیں جو قرآن مجید سے، وہ ہے اصحاب الکہف کا واقعہ، جو آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 26 تک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ کہف میں بیان کیا ہے. تو سب سے پہلی آیت کو سمجھیے گا. اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اے اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام حسبت، کیا ان لوگوں نے گمان کر رکھا ہے، کہ ان لوگوں نے سمجھا ہے، ان اصحاب الکہف، کہ اصحاب الکہف یعنی غار والے، کہف کہتے ہیں غار کو، والرقیم اور کتبے والے، کانوا من آیاتنا عجبا، اللہ کی عجیب نشانیوں میں سے تھے. یہ نا ایک سوال ہے، جس طرح سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اصحاب الکہف کا جو واقعہ یہ بہت بڑی نشانی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑی بڑی نشانیاں بھی اللہ تعالیٰ کی موجود ہیں. کہ جس طرح اصحاب الکہف کا واقعہ ایک عجیب سا واقعہ لگتا ہے، ایک بڑا ہی حیران کن واقعہ لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں اس طرح کی حیران کن بہت سی مثالیں موجود ہیں. یہ کوئی بہت بڑی مثال نہیں ہے، ایک چھوٹی سی اللہ تعالیٰ کی مثال ہے اصحاب الکہف کی. ام حسبت ان اصحاب الکہف، کیا آپ نے گمان کر رکھا ہے کہ اصحاب الکہف جو ہیں اور اصحاب الرقیم جو ہیں، یہ اصحاب الکہف اور اصحاب الرقیم یہ ایک ہی لوگ ہیں. کہف کہتے ہیں غار کو اور رقیم کہتے ہیں کتبے کو. اب کتبہ جو ہے جیسے تختی لکھتے ہیں، تختی ٹائپ کو ہم رقیم کہا، اس دور میں رقیم کہہ سکتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اگر آپ مفسرین کی تفاسیر پڑھیں، ان کی مختلف رائے ہے، ان میں سے کچھ کہتے ہیں کہ یہ کتبہ جو ہے جب یہ لوگ غار میں چلے گئے اس وقت ان کے غار کے باہر کتبہ جو ہے نا بادشاہ نے لگا دیا اور کہا کہ یہ بس اندر ہی رہیں، اندر ہی مر جائیں. اس ٹائپ کی گفتگو بھی ہے مفسرین نے جو لکھی. اور یہ بھی لکھا جب یہ واپس آ گئے، مطلب ایک بندہ جب کھانا لینے کے لیے آیا تھا جو واقعہ آگے آ رہا ہے، یعنی جب یہ دوبارہ اندر گئے ہیں، فوت ہوئے، جب اس وقت کتبہ لگا دیا گیا، اس لیے ان کو رقیم کہتے ہیں. کچھ مفسرین نے لکھا نہیں، رقیم اس لیے ان کو کہتے ہیں یہ اصحاب الکہف کو چونکہ یہ لوگ اچانک غائب ہو گئے تھے. اچانک غائب ہو جانے کی وجہ سے
ان کا جو نام تھا، ان کے نام اور ان کی ولدیت اور ان کی تاریخ وغیرہ سارا جو ہے نا درج کر دیا گیا حکومتی کاغذات میں، اس وجہ سے ان کو رقیم کہا جاتا ہے. سو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ اصحاب الرقیم کون ہے، یا آپ کو یہ کہا جائے کہ اصحاب الکہف کون ہے، تو آپ کے ذہن میں فوراً کلک جو ہونا چاہیے وہ اسی واقعے کی طرف ہونا چاہیے کہ اصحاب الکہف بھی وہی ہیں، اصحاب الرقیم بھی وہی ہیں. ایک واقعے کے دو نام ہیں. اصحاب الکہف اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ غار میں گئے تھے، اصحاب الرقیم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے غار کے باہر کتبہ لگا دیا گیا تھا، تختی لگا دی گئی تھی جن پر ان کے نام درج تھے. آج بھی آپ دیکھیں قبرستان میں جائیں تو بہت سے لوگوں کی قبروں پہ کتبے لگے ہوتے ہیں، رقیم اسے کہتے ہیں. تو پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا، انہوں نے خیال کر رکھا ہے کہ یہ جو اصحاب الکہف کا واقعہ یہ بہت بڑا عجیب واقعہ ہے. اللہ کہتے ہیں ہوا کیا تھا، پہلے اجمالی طور پہ واقعہ بیان کیا، پھر اس کے بعد تفصیلی واقعہ بیان کیا. اللہ فرماتے ہیں اذ اول فتیتو، اذ جب اوا پناہ لی، جب پناہ لی الفتیتو ان نوجوانوں نے، چند ایک نوجوان تھے، انہوں نے جو ہے وہ مطلب اس وقت وہ مومن تھے، وہ توحید پرست ہو چکے تھے، وہ مواحد تھے، اور قوم جو تھی وہ بت پرست تھی، قوم جو ہے وہ غیر اللہ کی عبادت کرتی تھی. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا اذ اوا، جب پناہ لی الفتیۃ ان نوجوانوں نے. اب یہاں پہ الفتیۃ کا جو ورڈ ہے نا یہ جمع قلت ہے. آپ کو جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ تو بہتر واقف ہیں اس بات سے، جو عربی نہیں جانتے وہ اس بات کو تھوڑا سا ذہن نشین کر لیں کہ ایک جمع قلت ہوتی ہے، ایک جمع کثرت ہوتی ہے. جمع قلت یہ ہوتی ہے کہ جو 3 سے لے کے 10 تک کے درمیان کے لیے اور اتنی کوانٹٹی کے لیے بولی جاتی ہے، اور جمع کثرت وہ ہوتی ہے جو 3 سے لے کے 10 سے بھی اوپر تک کے لیے بولی جائے، یہ جمع کثرت ہوتی ہے. یہ بعض نے کہا 10 سے لے کے اس سے اوپر تک بولی جائے، 10 سے ابب جو ہے. تو جمع قلت یہاں پہ الفتیۃ کا جو وزن ہے وہ جمع قلت ہے. میں یہاں پہ بتانا اس لیے چاہتا تھا کہ جو اصحاب الکہف کی تعداد ہے اس کو جانچنے کے لیے کہ یہ 3 سے 10 کے درمیان تھی اصحاب الکہف کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جمع قلت کا جو ہے وزن استعمال کیا. اللہ فرماتے ہیں اذ اوا، جب پناہ لی الفتیۃ ان نوجوانوں نے الی الکہف، غار کی جانب، غار کی طرف. فقالوا، پھر وہ کہنے لگے، اپنے مالک سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، آپ عطا کریں ہمیں، من لدن کا، اپنے پاس سے، اپنی طرف سے، رحمتن، رحمت، اللہ ہمیں تو اپنی طرف سے رحمت عطا کر. دیکھیں انسان مشکل میں ہو سبق یہ ملتا ہے، انسان مشکل میں ہو تو اللہ سے رحمت کا سوالی بن جائے کہ اللہ مجھ پہ رحمت کر، اللہ تو نے بچانا ہے، پوری دنیا میرے مخالفت پہ کھڑی ہے، میں تیری رحمت کے اندر آتا ہوں. اور یہ لوگ دعا مانگ رہے ہیں، یہ سبق ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے قرآن مجید میں جو واقعات بیان کیے ہیں یہ میں نے کوئی آپ کو قصے اور سٹوریاں سنانے کے لیے نہیں کیے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا، بڑا مزہ آ رہا ہے سننے کا، ایسا نہیں ہے. اس لیے میں نے بیان کیے ہیں کہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، آپ لوگ ان واقعات کو ذہن میں رکھ کر آپ اس سے سبق سیکھیں. اب یہاں پہ دیکھیں ان پہ مشکل آئی، فوراً وہ کیا کہہ رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری رحمت کے سوالی ہیں. وَحَيِّئْ لَنَا مِن لَدُنْكَ، اور اللہ ہمیں مہیا کر، لنا ہمیں، من امرنا، ہمارے معاملے میں، رشدا، رہنمائی. یہ نہیں کہا اللہ وہ ہم جا رہے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے بس ہم بھاگ رہے ہیں بغیر دیکھے، ایسا نہیں ہے. اللہ ہم تیری رحمت کے بھی سوالی ہیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ تو ہمیں اپنی طرف سے کوئی ہمیں راہ دکھائے، ہم راستہ تو نے دکھانا ہے. اب راستے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا مانگنی ہے جب کبھی مشکل وقت آئے. اور تیسری آیت ہے فضربنا، اللہ کہتے ہیں جب وہ غار میں چلے گئے نا یہ سب لوگ جو اصحاب الکہف کے لوگ تھے، فضربنا، اللہ کہتے ہیں ہم نے ڈال دیا، بس ہم نے ڈال دیا، علی آذانہم، ان کے کانوں پر. یہ فضربنا علی آذانہم جو ہے یہ ایک عربی کا مقولہ ہے جو عام طور پہ بولا جاتا ہے کہ جب انسان سو جائے، فضربنا علی آذانہم، بھائی وہ تو سو گیا، بھائی اس کے تو کانوں میں پردہ آ گیا. یہ انسان جب سونے لگتا ہے تو باقی ساری چیزیں پہلے سوتی ہیں، انسان کے کان جو ہے وہ سننا اینڈ میں چھوڑ دیتے ہیں اور پھر انسان پکی گہری نیند میں ہو جاتا ہے. تو اس لیے بولا جاتا ہے کہ فضربنا علی آذانہم، بس ان سب نے جو ہے ان سب کے کانوں پہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا، یعنی اراؤنڈ ڈال دیا. اب ان کو باہر کی کوئی ہوش نہیں رہی. فی الکہفی، غار میں، سنین عددا، کئی سال وہ غار میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا، وہ لیٹے رہے. وہ کتنے سال تھے ان کی تعداد آگے آ رہی ہے. اللہ کہتے ہیں ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا،
لنعلم تاکہ ہم جان لیں ای الحزبین ان دونوں جماعتوں میں سے، یعنی لوگوں میں یہ جو لوگ ہیں ایک غار والے اور یہ جو پیچھے ان کی قوم ہے یہ بھی ہو سکتے ہیں مراد، اور وہ آپس میں مراد ہو سکتے ہیں کہ یہ دونوں میں سے جان لیں احسا گننے کے لحاظ سے بما لبثوا امدا کہ کتنی دیر کتنی مدت یہ یہاں پہ غار میں رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پہ ان کا واقعہ بیان کر دیا. اب تفصیلی طور پہ اللہ تعالیٰ ان کے واقعے کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 26 تک جو ہے سورۃ الکہف جو کہ چیپٹر 15 میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اصحاب الکہف کے واقعے کو ڈسکرائب کیا ہے. یہاں پہ اب جو ہم آیت پڑھنے جا رہے ہیں جہاں پہ ان کا تفصیلی تذکرہ شروع ہونے لگا ہے وہ آیت نمبر جو ہے وہ 13 ہے. اللہ کہتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ قصہ بیان کرنے لگے ہیں. نحن نقص ہم قصہ بیان کرنے لگے ہیں علیک آپ پر نبأہم خبر ان کی بالحق حق کے ساتھ. انہم یقیناً وہ بے شک وہ فتیۃ چند نوجوان تھے آمنوا بربہم جو اپنے رب پر ایمان لے کے آئے تھے، ایک اللہ پر ایمان لے کے آئے تھے. وزدناہم ہدی اور ہدایت میں بڑھ گئے تھے، ہدایت میں بڑھ گئے تھے، ان کی ہدایت وہ ہدایت میں بڑھ گئے تھے. یہاں پہ امام بخاری اور دیگر بہت بڑے بڑے ائمہ جو ہیں انہوں نے اس آیت سے اور دیگر قرآن مجید کی اس طرح کی آیات سے استدلال کی ہے کہ انسان کا ایمان جو ہے وہ بڑھتا بھی ہے اور انسان کا ایمان گھٹتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زدناہم ہدی، ہم نے ہدایت میں ان کو بڑھا دیا. اگلی آیت اللہ فرماتے ہیں وربطنا اور ہم نے مضبوط کر دیا علی قلوبہم ان کے دلوں کو اذ قاموا جب وہ کھڑے ہوئے فقالوا اب یہاں پہ وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. چند لوگ تھے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے بیان کرنے لگے اور کہنے لگے ہیں فقالوا ان سب نے کہا ربنا ہمارا رب رب السماوات والارض آسمان و زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ ہم اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکاریں گے، ہم کسی اور کو نہیں پکاریں گے الہن بطور معبود. لقد قلنا یقیناً ہم ہیں ہم نے اذن شططا تب بات نا انصافی کی یعنی اگر ہم ایسی بات کرتے کہ ہمارے اور بھی الہ ہیں تو ہم نا انصافی والی بات کرتے. یہاں پہ آپ دیکھیں اس آیت میں انہوں نے توحید ربوبیت کو بھی بیان کیا اور توحید الوہیت کا بھی اقرار کیا. انہوں نے کہا رب السماوات والارض ہمارا رب وہ ہے جو آسمان کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے. یہ کون سی توحید ہے؟ توحید ربوبیت. اور آگے کہا لن ندعو من دونہ ہم یہ بھی نہیں ہے کہ توحید ربوبیت کو تو مانتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کا رب اللہ ہے، لیکن ساتھ ہم کہیں جی ہمیں مدد کی ضرورت پیش آئے تو ہم کسی اور کے در پہ جا کے کسی اور کے گھر جا کے کسی اور کے آشیانے پہ جا کے مانگیں. لن ندعو من دونہ ہم کسی اور سے نہیں مانگتے، ہم ایک اللہ سے مانگتے ہیں. اگلی آیت کی طرف یہاں پہ توحید ربوبیت کا بھی انہوں نے اقرار کیا بادشاہ کے سامنے اور توحید الوہیت کا بھی اقرار کیا. اللہ فرماتے ہیں دیکھیے یہ جو اصحاب الکہف کا جو واقعہ ہے اس کی طرف بہت سی اسرائیلی مفسرین نے بہت سی اسرائیلی روایات کو بھی ذکر کیا اور بہت سی جو ہے تاریخی روایات کا بھی ذکر کیا. میری پریورٹی اور کوشش یہ ہے کہ آپ کے سامنے ان چیزوں کو رکھا جائے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ بیان کی ہیں جو ہمارے لیے اتھینٹک دلیل ہے. قرآن اور صحیح احادیث صحیح الاسناد احادیث جو ہیں ہم ان کی طرف رجوع کریں تاکہ واقعے کو جو اللہ تعالیٰ نے جتنا بیان کرنا چاہے اور پیغمبر کائنات نے جتنی اس کی تفسیر کی ہم اس کو سمجھ پائیں، نہ کہ خرافات میں اور دیگر چیزوں میں اور شک شبہ والی چیزوں میں پڑھیں. جو چیز ہمارے سامنے اتھینٹک موجود ہے ہم اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کی اگلی آیت میں فرماتے ہیں آیت نمبر 15 ہے ہؤلاء یہ بھی مکالمہ کر رہے ہیں یہی لوگ جو ہیں نا اصحاب الکہف والے یہ مکالمہ کر رہے ہیں اسی بادشاہ سے اور کہہ رہے ہیں ہؤلاء قومنا یہ ہماری قوم ہے اتخذوا جنہوں نے بنا لیا ہے من دونہ اس اللہ کے علاوہ آلہۃ کئی الہ. اور یہ ہماری قوم ہے یار ان کا حال دیکھو انہوں نے اللہ کے علاوہ اور بہت سارے الہ بنا لیے ہیں. لولا یاتون علیہم بسلطان بین ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو لے کے آئے. کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، ان کو الہ مانتے ہیں ان بتوں کو ان فلاں چیزوں کو. یہ کہتے ہیں ہمارا رب ہے یہ ہماری مدد اور معاون ہے ہمارے، یہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. فمن اظلم ممن افترى یہ مکالمہ چل رہے ہیں اصحاب الکہف کے جو لوگ تھے ابھی بھاگے نہیں ہیں نا، میں نے آپ کو کہا یہ تفصیلی گفتگو ہونے لگی ہے. یہ
اب بھاگے نہیں ہیں، ابھی بات چل رہی ہے بادشاہ سے، حاکم وقت سے، اور کہہ رہے ہیں فمن اظلم، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے، ممن افترا علی اللہ کذبا، جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بادشاہ سے مکالمہ ختم ہو گیا، مفسرین نے لکھا دیگر باتیں کہ اب بادشاہ نے کہا اچھا مہلت دی ان کو کچھ، وہ پھر وہاں سے انہوں نے پلان بنایا بھاگنے کا، اور وہ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ڈالا، وہ ایسے غار میں پہنچ گئے۔ اب آگے واقع یہاں پہ ہے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب وہ الگ ہو گئے، وَإِذْ اور جب اعْتَزَلْتُمُوهُمْ الگ ہو گئے تم ان سے، وَمَا يَعْبُدُونَ اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اب اللہ خاص طور پر ان سے مخاطب ہے اصحاب الکہف سے کہ جب وہ الگ ہو گئے اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان کی قوم والے، ان سے وہ الگ ہو گئے، الا اللہ سوائے اللہ کے، یعنی اللہ اب ان کے ساتھ رہا، باقی سارے معبود پیچھے چھوڑ کے آگے وہ تو اللہ نے کہا ان کے ذہن میں ڈال دیا کہ اب تم پناہ لو الی الکہف، غار کی طرف، ینشر لکم وہ پھیلا دے گا تمہارے لیے، ربکم تمہارا رب، من رحمتہ اپنی رحمت میں سے، ویہیئ لکم اور مہیا کرے گا تمہیں، من امرکم تمہارے معاملے میں، مرفقا سہولت۔ اب اللہ نے ان کے ذہن میں ڈال دیا کہ تم ایسے کرو، یہاں سے بھاگو گے، یہ اگر یہاں پہ رہے تو قوم تمہاری جو ہے بڑی خطرناک ہے، بت پرستی میں گھری ہوئی ہے، ان لوگوں نے تمہیں پکڑ لینا ہے، اور یہاں تو تمہیں جو ہے نا زور زبردستی سے کہنا ہے کہ یہ کام کرو، اور وہ کرو گے تو پھر تمہارا انجام بھی برا ہو جائے گا، یہاں سے بھاگو۔ اور حکم بھی یہ ہے کہ یہاں سے نکلو، اس جگہ سے نکلنے کی کوشش کرو جہاں سے آپ کو مجبور کر دیا جائے کہ یہاں پہ خطرہ ہے آپ کے ایمان کو۔ ایسا ہوا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی سیم یہی واقعہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول تنگ کر دیے گئے، کہاں پہ؟ مکے میں تنگ کر دیے گئے۔ اب یہ لوگ بھی اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے دوست، جو غار میں اللہ کے رسول کے دوست بھی رہے، سفر میں بھی رہے، حضر میں بھی رہے، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی جا کے غار میں پناہ لی۔ یہ لوگ جو اصحاب الکہف والے ہیں، ان لوگوں نے بھی جا کے غار میں بنا لی۔ کیسے واقعے کی سملیرٹیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ان لوگوں کے ذہن میں آیا کہ غار میں پناہ لی، انہوں نے جا کے وہاں پہ انہوں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہماری سہولت ہمیں فراہم کرے گا، اللہ بچائے گا اب ہمیں یہاں سے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے تھے غار کے اندر، اور جناب ابوبکر صدیق کہہ رہے تھے اللہ کے رسول ان میں سے کسی نے اگر نیچے اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھ لیا نا آج تو ہم گئے پھر۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا۔ جب وہ دونوں غار میں تھے اور ان دونوں کے ساتھ ایک اللہ تھا، جو اللہ کے رسول نے جب حضرت ابوبکر نے کہا نا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول آج ہم خطرناک موڑ پہ کھڑے ہیں، اگر انہوں نے تھوڑا سا نیچے دیکھ لیا، فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب ان کا بھی وہی معاملہ ہوا ہے، یہ اصحاب الکہف والے ان کے ذہن میں آئی کہ بھاگ نکلے ہیں، غار میں جا کے چھپ گئے ہیں۔ آگے بات آ رہی ہے کہ غار میں جب چھپ گئے ہیں، غار میں چلے گئے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَطَرَ الشَّمْسَ۔ اب غار اس صورت کا تھا، غار اس ٹائپ کا تھا کہ وطر الشمس کہ سورج آپ دیکھتے سورج کے طلوع ہوتے وقت وطرا اور آپ دیکھتے الشمس سورج کو اذا طلعت جب وہ طلوع ہوتا تھا، تزاور وہ کنارہ کر جاتا تھا، دور ہو جاتا تھا تھوڑا سا، ان کافی ان کے غار سے ذات الیمین دائیں جانب، واذا غربت جب وہ غروب ہوتا تھا، تقرضهم تو وہ کترا جاتا تھا، تھوڑا دور ہو جاتا تھا، منہ اس غار سے۔ ذالک من آیات اللہ، اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے کس طرح پروٹیکٹ کیا، کس طرح ان کی حفاظت کی۔ فرماتے ہیں من یہد اللہ فهو المہتد، جسے اللہ ہدایت دے فہو تو وہی المہتد ہدایت یافتہ ہے، وہی ہدایت پر قائم رہ سکتا ہے۔ ومن یضلل اور جسے وہ بھٹکا دے فلن تجد له پس آپ نہ پائیں گے من له اس کے لیے ولیا کوئی دوست
مرشدہ رہنمائی کرنے والا، اللہ جس کو بھٹکا دے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب یہ لوگ غار میں چلے گئے، ہوتا کیا تھا، سورج کے طلوع ہونے کے وقت بھی سورج تھوڑا سا کنارہ مار جاتا تھا دائیں طرف، اور سورج کے غروب ہونے کی وجہ جب وقت آتا تھا اس وقت بھی تھوڑا کنارہ مار جاتا تھا۔ یہ اس لیے تھا کہ تاکہ جو سورج کی ہیٹ ہے وہ اتنی نہ پہنچے کہ یہ غار میں سوئے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اٹھ کے بیٹھ جائیں یا ان کو گرمی لگے، ایسا نہیں ہوا۔ اب مفسرین نے لکھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن بیان کی ہے کہ طلوع ہوتے وقت ایسے کنارہ کرتا تھا اور غروب ہوتے وقت ایسے کنارہ کرتا تھا، اور اس کو جو ہویت دان ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ایسی صورت کون سی ہو سکتی ہے۔ تو اس صورت میں انہوں نے لکھا کہ اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ اس غار کا جو منہ تھا نا وہ شمال کی جانب تھا۔ کس جانب تھا؟ شمال کی جانب تھا۔ اس شمال کی جانب غار کے منہ ہونے کی وجہ سے ہوتا کیا تھا کہ سورج طلوع ہوتا تھا تب بھی وہ ہلکی ہلکی دھیمی روشنی آتی تھی، لیکن جب بالکل اوپر آتا تھا تب اندر روشنی نہیں جاتی تھی، گرمی ہو جاتی تھی۔ جب غروب ہونے لگتا تھا تب بھی آتی تھی ہلکی سی، لیکن یعنی گرمی کے وقت ان کو مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ ہوا کا بھی پورا بندوبست تھا کہ اب یہ لوگ جو ہے یہاں پہ لیٹے رہے، جتنا عرصہ اللہ نے چاہا وہ لیٹے رہے۔ وہ کتنا عرصہ تھا وہ آگے آئے گا۔ آگے سنیے گا، اگلی آیت ہے آیت نمبر 18۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، آپ گمان کریں گے اور آپ گمان کریں گے ایقاظا کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ آپ یہ گمان کریں گے کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں اصحاب الکہف کو، اگر آپ دیکھتے تو آپ یہ گمان کرتے کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ اس میں بھی بہت سے مفسرین نے بحث کی، ہم اس بحث میں جو ہے نا اس لحاظ سے نہیں پڑھنا چاہتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ بہرحال وہ بحث یہ تھی کہ ان کی جی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور وہ مطلب سوئے ہوئے تھے، جس طرح کچھ جانور جو ہیں وہ اس طریقے سے سوتے ہیں کہ ایک آنکھ کھلی ہوتی ہے، اس ٹائپ سے وہ سوئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح چاہا کہ اگر آپ دیکھتے تو اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلی آیت میں یہ آ رہا ہے کہ وہ کروٹیں لے رہے تھے، تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ کروٹوں کی وجہ سے آپ محسوس یہ کرتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ ان کی آنکھیں کھلی تھی اور وہ سوئے ہوئے تھے۔ کیا حقیقت ہے اور یہ اسرائیلی روایات ہیں یا نہیں ہیں، کہاں ہے کیا نہیں ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ اعلم۔ لیکن یہاں پہ قرآن مجید میں جتنی بات بیان ہوئی ہے اور ہمارے جو قاعدے اور ہمارے سبق کے لیے جو باتیں ہیں ان کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ، آپ سمجھتے انہیں کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ، کہتے ہیں ہم کروٹیں بدلتے تھے، بدلتے رہتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں ہم کروٹیں بدلتے رہتے تھے، ذات الیمین دائیں جانب و ذات الشمال اور بائیں جانب۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا معاملہ کیا۔ یہ سائنٹیفک فینومینا بھی ہے کہ اگر انسان لیٹا رہے ایک تو اس کا جسم سن ہو جاتا ہے اگر وہ کروٹیں نہ لے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کبھی آپ سوئیں ایک ہی طرف ہو کے لیٹے رہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ بازو آپ کا سن ہو جاتا ہے، آپ کا اگر آپ بالکل سیدھے لیٹے رہیں کسی سخت جگہ پہ کسی زمین پہ تو آپ کا جو ہے نا پیچھے بیک سائڈ جو ہے وہ آپ کی سو جاتی ہے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ شل ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ لیکن دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ زمین کھا جاتی ہے، کہ انسان اگر ایک جگہ پہ لیٹا رہے تو زمین کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا ان کا خیال رکھا ہے۔ دیکھیں آپ، اللہ کہتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ، ہم کروٹیں بدلتے رہتے تھے، ذات الیمین دائیں جانب و ذات الشمال اور بائیں جانب، وَكَلْبُهُمْ، اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ اب وہ کتے کے نام اسرائیلی روایات سے اٹھا کے مفسرین نے بیان کیے، تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہیں، اور یہاں تک کہ تفسیر ابن کثیر میں ان بندوں کے نام بھی موجود ہیں۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو ضرور وہاں میں ریکمینڈ کروں گا کہ جائے دیکھے تفسیر ابن کثیر سے۔ تو وہ نام جو ہے وہ ہماری ضرورت نہیں ہے، اگر ضرورت ہوتے تو اللہ تعالیٰ ضرور بتاتے۔ بات سمجھتے ہیں؟ جو چیزیں ہمارے لیے اور ہمارے سبق کے لیے ضروری تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، اور جو زائد بتا دی وہ ظرف ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کہتے ہیں وَكَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا، کتے کا نام ہی بتایا ہے مفسرین نے، وہ کتے کا نام ہی بتایا اسرائیلی روایات سے، اور دیگر حمران کوئی نام بتایا ہے، کسی نے کیا بتایا ہے، تو ہم ان ناموں میں نہیں پڑھتے۔ کسی نے کہا وہ کتا جو ہے ان میں سے کوئی بندہ تھا، اس کا کوئی تھا۔ اللہ کہتے ہیں وَكَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا بھی تھا، باسط پھیلائے ہوئے تھا، ذراعیہ اپنے دونوں ہاتھ، بالوسیدی دہانے پر، یعنی کہ چوکھٹ پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اندر کیوں نہیں آیا؟ چونکہ جہاں پہ کتا ہوتا ہے، پیغمبر کائنات علیہ السلام نے فرمایا رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ سمجھتے؟ آگے لو اطلعت، اگر جھانکتے، لو اطلعت، اگر آپ جھانکتے علیہم ان پر، یعنی اصحاب الکہف جب وہ غار میں تھے، اگر آپ ان پر جھانکتے دیکھنے کے لیے بھی یہاں پہ کون ہے،
ٹھیک ہے، ابھی طرح تھا علیہم ان پر لول نہیں تمنہم فرارا، اب بھاگتے وہاں سے. ہوا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الکہف کی پروٹیکشن کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ رعب قائم کر دیا. اللہ آگے فرماتے ہیں وَلَمُلِئْتَ، البتہ بھر دیے جاتے منہم ان سے رعب میں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے وہاں پہ رعب پیدا کر دیا. جس طرح رعب نہیں ہو جاتا کہ پہلے انٹری میں کتا بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈر اس بات پہ جیسے ایک ہوتا ہے کہ بھی اندر ڈاکو ہوں گے، اگر ہم نے قریب گئے تو یہ کتا اٹھ کے آ جائے گا اور بھونکے گا، ساتھ ہی ڈاکو آ جائیں گے، اور یہاں پہ ایک روب سا، یہ بھی ایک روب ہو سکتا ہے، اور بھی روب ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی روب پیدا کر دیا اس غار میں جانے سے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی طریقے سے پروٹیکٹ کرنا تھا. مفسرین نے مختلف قسم کی وجوہات بیان کی ہیں، ہم کسی بھی وجوہ کو اسپیسیفک نہیں کر سکتے چونکہ قرآن مجید میں یا حدیث میں موجود نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتے اسی طرح ہے، یہ رائے ضرور دے سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. بات سمجھتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اگلی آیت میں کہتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے پھر ان کو اٹھایا. یہ آیت نمبر 19 ہے، آیت نمبر 26 تک ہم نے جانا اس واقعے کو لے کے. اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ، اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے انہیں اٹھایا لِيَتَسَاءَلُوا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں. اب اصحاب الکہف جو تھے، یہ لوگ جو تھے، یہ جو غار میں جا کے لیٹ گئے تھے، کافی دیر بعد ان کو جاگ آئی، وہ مدت آگے آئے گی. جب جاگ آئی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. قال قائل، ایک کہنے والے نے کہا منہم ان سے کم لبثتم، کتنا عرصہ رہے ہو یار یہاں پہ، کب سے سوئے ہوئے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا لبثنا، ہم یہاں پہ رہے ہیں یومن او بعض یوم. ایک بندے نے کہا بھائی اچھی تھے بھائی، وہ دن یا دن کا کوئی حصہ رہے ہیں، تھوڑا سا ٹائم گزرا ہے، زیادہ تو نہیں گزرا بھائی. دوسرے نے کہا یار نہیں. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، اللہ بہتر جانتا ہے ہم کتنا رہے ہیں. پر اب یہاں پہ ایک معاملہ سمجھ آ رہی ہے کہ آپ اگر کوئی چیز کا نہیں پتا تو آپس میں آپ علمی مباحثہ کر سکتے ہیں. یعنی کہ ان کو نہیں پتا تھا اپنی مدت کا، انہوں نے آپس میں مباحثہ کیا بھی کتنا عرصہ رہے. اس نے کہا اتنا، اس نے کہا نہیں اتنا. پھر یہاں سے ایک یہ سبق میں مل رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں اگر آپس میں بات نہیں بن پا رہی، دونوں طرفین کا علم جو ہے وہ ناقص ہے اس معاملے میں، تو زیادہ بحث و مباحثے کی ضرورت کیا ہے، زیادہ جدال کی ضرورت کیا ہے. آپ ایسے کہہ رہے ہیں ربکم اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے یار، اگر مجھے اس بارے میں نہیں پتا تو آپ کہہ رہے. یہ سبق بھی مل رہے ہیں، ربکم اعلم، اللہ بہتر جانتا بما لبثتم، تم کتنا عرصہ یہاں پہ رہے ہو. اچھا ویسے کہو فبعثوا، بھوک لگی ہو ان کو، اتنی دیر کے لیٹے ہوئے ہیں، بھوک لگی ہو. انہوں نے کہا ایک بندے کو بھیجا یار تم میں سے ایک جائے، احدکم تم میں سے ایک جائے، ببارقکم ھذا، یہ چاندی کا ایک سکہ ہے، اس کو لے کے جائے، المدینہ، شہر کی طرف جائے. فلینظر، جو بھی جائے وہ اس بات کا خیال رکھے، اس بات کو مد نظر رکھے کہ ایھا ازکا طعاما، سب سے پاکیزہ کھانا کون سا ہے. یعنی کہ جہاں پہ مفسرین نے مختلف قسم کی رائے لکھی کہ ایک تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ امیر لوگ تھے، کھاتے پیتے لوگ، گھرانے سے تھے، وہاں سے بھاگیں، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا کھانا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھی جس ہوٹل میں جاؤ دیکھ کے کھائیو بھائی، یہ نہ ہو کہ ہاتھ نہ دھوئے ہوں انہوں نے، ایسے ہی گھچلے سے ہوں. یہ نہیں، آپ نے صاف اور پاکیزہ کھانا چننا ہے. فلیاتکم، بس چاہیے کہ لائے تمہارے پاس برزقن کھانا، منہ اس سے، ولیتلطف، اور چاہیے کہ وہ نرمی کرے. یعنی جو بھی کھانا لینے جائے نا، وہ یہ نہ ہو آگے جا کے ہوٹل والے سے لڑنے لگ گئے، وہ کوئی نہ کوئی بات چھڑ جائے اور پھر ہم پھنس جائیں سب لوگ کہ ہمیں تو پہلے وہ تلاش کر رہے ہیں ہماری قوم والے. اب یہ ولیتلطف کا جو ورڈ ہے یہاں پہ قرآن مجید کا لفظ کے اعتبار سے نصف ہوتا ہے. یہاں پہ انہوں نے ہیڈنگ بھی دی ہوتی ہے اکثر قرآن پہ، جیسے اس قرآن پہ جو عربی چھاپا ہے، نصف القرآن باعتبار عدد الحروف بأن التاء بعد الياء من النصف الاول وليتلطف، ٹھیک ہے، یا اور تا کے درمیان. کہتے ہیں یہ جو یہاں پہ نصف ہوتا ہے قرآن کے، اگر لفظ گنے جائیں ورڈ، ٹھیک ہے، ایک ایک حرف گنا جائے کہ یہ حرف یہ ہے، یہ حرف یہ ہے، بے اعتبار الحروف کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، یہ ایک حرف ہے. اس حرف کے اعتبار سے قرآن مجید کا جو آدھا ہوتا ہے نا، یہ اصحاب الکہف کا یہ واقعہ یہاں پہ ولیتلطف کے لفظ پہ ہوتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ ایک ایکسٹرا انفارمیشن تھی. ولیتلطف، چاہیے کہ وہ نرمی کرے، ولا یشعرن، اور نہ ہرگز خبر دے، بکم احدا، ہمارے بارے میں کسی ایک کو بھی خبر نہ دے.
یعنی کہ اب انہوں نے جو بندہ بھیجا کہ بھی آپ کھانا لے کے آؤ، ایک تو اس کو یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ پہلے ہمارے خلاف ہوئے ہیں، ایک تو آپ نے نرمی سے بات کرنی ہے، اور دوسری بات آپ نے یہ کرنا ہے کہ کھانا لے کے آنا ہے وہ پاکیزہ ہو، تیسرا یہ کام کرنا ہے اگر کہیں پھنس بھی جاؤ کوئی معاملہ ہو جائے تو ہمارے بارے میں نہیں بتانا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اصول بتائے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے. آگے دیکھیں اللہ فرماتے ہیں انہم، بے شک وہ، ان اگر یظہروا وہ مطلع ہو گئے علیکم تم پر. اب وہ وہی لوگ کہہ رہے ہیں یہ جو اصحاب الکہف والے ہیں، انہوں نے کہا اگر انہوں نے پتہ لگ گیا نا تہاڈا کہ تسی اتنے ہو پائی جان اتنے چھپے ہوئے ہو، پھر تہاڈی خیر نہیں ہے. انہم بے شک وہ، ان یظہروا اگر وہ ظاہر ہو گیا ان پر، مطلع ہو گیا، ان کو پتہ لگ گیا علیکم تمہارے بارے میں، یرجموکم یا تو وہ تمہیں سنسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے مار دینے کو سنسار کہتے ہیں، رجم کر دینا، یا تو وہ تمہیں رجم کر دیں گے مار دیں گے، او یعیدوکم یا وہ تمہیں لٹائیں گے فی ملتہم اپنی ملت کی طرف. ولن تفلحوا اذا ابدا اگر ایسا ہو گیا نا کام پھر تمہیں فلاح نہیں ملنی، پھر تم کامیاب نہیں ہوتے کبھی بھی. بات سمجھتے ہیں؟ اس لیے اس لحاظ اس بات کا خیال رکھنا کہ جو بندہ بھی کھانا لینے جائے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ تمیز کے ساتھ وہاں جائے، وہاں پہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، پاکیزہ کھانا لے کے آئے. اور آخری بات جو بیان کی اور بتایا کہ کسی کو ہمارے بارے میں نہ بتائے. اب باقی والے کو کیا پتا تھا؟ وَكَذَلِكَ أَعْصَرْنَا آیت نمبر 21 اللہ فرماتے ہیں اسی طرح آگاہ کر دیا ہم نے علیہم ان پر لوگوں کو، لِيَعْلَمُوا تاکہ وہ جان لے انا کہ بے شک وعد اللہ اللہ کا وعدہ حق سچا ہے. اب ہوا کیا؟ وسیلین نے لکھا کہ یہ بندہ گیا وہاں پہ سکہ لے کے، چاندی کا بڑا پرانا سکہ تھا، بڑے پرانے دور کا تھا، ٹھیک ہے. وہ اس وقت بادشاہ کوئی اور تھا. اب اتنی دیر بعد بادشاہ چینج ہو گیا، حکومت چینج ہو گئی اور حکومت کا مذہب بھی چینج ہو گیا. اب یہ سکہ وہ لے کے گیا کھانا لینے کے لیے. پہلے تو بڑا حیران ہوا، یار بڑا سسٹم چینج لگ رہا ہو، ظاہری بات ہے حیران کون تھا اس نے. کھانا لینے گیا، محسن نے لکھا کہ وہاں پہ جو ہے نا انہوں نے دیکھا بھائی یہ اس کو کوئی خزانہ ملا لگتا ہے پرانے دور کا. انہوں نے پکڑ پکڑ کے جو ہے بادشاہ اپنے وقت کے پاس لے گئے. وہاں سے ساری بات کھلی کہ جی ایسے ایسے ہم بھاگے تھے اس وقت بادشاہ سے، ہم وہاں جا کے لیٹ گئے تھے، ہم لیٹے. انہوں نے کہا اچھا زیارت کے لیے چلتے ہیں، یہ لوگ سب چلے گئے. اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ أَعْصَرْنَا اسی طرح آگاہ کر دیا ہم نے علیہم ان پر، لِيَعْلَمُوا تاکہ وہ جان لیں کہ وہ جو لوگ ہیں نا اس وقت جو لوگ تھے ان کا ایمان اتنا پختہ نہیں تھا. بعث بعد الموت موت کے بعد اٹھنے کا جو ان کا ایمان تھا وہ اتنا پختہ نہیں تھا. اس ایمان کو پختہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کو نشانی دکھائی، لِيَعْلَمُوا تاکہ وہ جان لیں انا کہ بے شک وعد اللہ اللہ کا وعدہ حق سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ اور قیامت جو ہے لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اذ یتنازعون جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، بینہم امر ان کے معاملے میں، فقالوا تو انہوں نے کہا. اب یہ آیت بڑی قابل غور ہے اور بڑی اچھی آیت ہے اور اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، غور سے سمجھیے گا. اللہ کہتے ہیں فقالوا تو انہوں نے کہا، ابنو بناؤ علیہم ان پر بنیانن ایک عمارت بناؤ، ربہم ان کا رب اعلم زیادہ جانتا ہے بہم انہیں. قال کہا الذین ان لوگوں نے، غلبوا جو غالب آ گئے تھے، علی امرہم ان کے معاملے میں، لنتخذن علیہم مسجدا بھائی ہم تو ان کے اوپر مسجد بنائیں گے، بھائی ہم ان کے اوپر مسجد بنائیں گے. اب اس آیت سے کئی لوگ جو ہیں وہ استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ قبروں پہ مسجد بنائی جا سکتی ہے. آپ سمجھتے ہیں قبروں پہ مسجد بنائی جا سکتی ہے اور مزار وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں، جبکہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، یہ آپ کی شریعت بیان نہیں کی. اگر یہ شریعت بیان کی ہوتی تو احادیث مبارکہ اس بات کے مد مقابل نہ کھڑی ہوتی. حدیث مبارکہ میں پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی حدیث، بیسوں حدیث اس بات کا احاطہ کرتی ہیں کہ قبر پہ مسجد بنانا حرام ہے امت مسلمہ کے لیے. اس وقت شاید جائز ہو، ممکن ہے، لیکن ہماری امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے، پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لعن اللہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پہ جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا. اور ایک اور مقام پہ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جنہوں نے انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو مسجد کا بنا لیا، سجدہ کا بنا لیا، ان پہ اللہ کی لعنت ہو.
اور جس کام پہ اللہ کے رسول لعنت کر رہے ہیں وہ کام کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور بہت سی احادیث اس بارے میں مروی ہیں جو کہ ہمارا موضوع گفتگو نہیں ہے. یہاں پہ جو ہمارا پوائنٹ اہم ہے وہ اصحاب الکہف کے واقعے کو سمجھنا ہے. تو اس آیت سے بہت سے لوگوں نے اس بات کا استدلال کیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ قرآن مجید میں پہلی شریعتوں کے متعلق بہت سی باتیں ہوئی ہیں. دیکھیں ہماری شریعت میں مسائل کچھ الگ ہیں. جیسے اللہ کے حضرت آدم علیہ السلام کی ان بچوں کی آپس کی لڑائی جو اس بات پہ لڑ رہے تھے کہ بھئی شادی میں اب کرنی تو بہن سے تھی شادی, لیکن وہ کہتے میں نے اپنی بہن سے کرنی ہے, وہ کہتے میں نے اپنی بہن سے کرنی ہے. تو اس طرح کا معاملہ بھی بیان ہوا لیکن اسلام میں جائز نہیں ہے. تو بہت سے ایسے معاملات ہیں جو بیان ہوئے ہیں قرآن مجید میں, لیکن وہ پچھلی شریعت کے کوئی واقعات بیان کیے گئے ہیں نہ کہ ہماری شریعت کے. وہ ہمارے لیے ایک بطور نمونہ ضرور ہیں, بٹ اگر اس کے خلاف قرآن احادیث سے کوئی نص آ سکتی ہے, نص آ جاتی ہے, کوئی بات آ جاتی ہے اس کے مد مقابل, تو احادیث رسول یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ ان کے شریعت کا ہے. تو اگلی آیت کو سنیے گا. اللہ فرماتے ہیں سیقولون. اب نا لوگ بڑی بحث کرتے تھے, کہتے تھے یار یہ جو لوگ تھے, کچھ کہتے تھے ثلاثۃ, یعنی اصحاب کہف جو تھے نا یہ 3 تھے. کتنے تھے؟ 3 تھے. اور کہتے تھے رابعہم, ان کا چوتھا جو تھا, کلبہم, ان کا کتا تھا. چوتھا جو ہے وہ کتا تھا جو پاؤں پھلائے یا ہاتھ پھلائے جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا چوکھٹ پہ. اور کچھ لوگ کہتے تھے ویقولون, نہیں خمسۃ, 5 لوگ تھے بھائی, سادسہم کلبہم, چھٹا ان کا ہوتا تھا. کچھ لوگ کہتے تھے نہیں ویقولون سبعۃ, کچھ لوگ کہتے تھے نہیں بھی وہ 7 لوگ تھے, وثامنہم کلبہم, اور 8واں ان کا ہوتا تھا. اب یہاں پہ مفسرین نے بڑا ایک اہم پوائنٹ بیان کیے, آپ اس کو سمجھیے گا. پوائنٹ یہ بیان کیے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 2 رائے بیان کی. پہلے جو لوگوں کی رائے ہے, پہلی رائے یہ ہے کہ ثلاثۃ, 3 لوگ تھے, رابعہم, چوتھا ان کا کتا تھا. دوسری رائے بیان کی خمسۃ, 5 لوگ تھے, چھٹا ان کا کتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا رجمن بالغیب. رجم کہتے ہیں مارنا, کنکر مارنا, پتھر مارنا, یہ ایسی پھینکی ہوئی باتیں ہیں. یہ کوئی بات ہے؟ کنکر پھینکتے ہیں نا, اس کو رجمن بالغیب, اور یہ ایسی باتیں پھینکی ہوئی ہیں, ان کو کیا پتا ہے یہ ایسے انداز سے مار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان 2 جو پیچھے رائے اس کے بارے میں ایسے کہا, ان کی نفی کر دی. لیکن جو تیسری رائے ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نفی نہیں کی. اللہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں سبعۃ, 7 تھے, وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ, 8واں ان کا کتا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رجم بالغیب جیسے الفاظ استعمال نہیں کیے. تو اکثر مفسرین نے پھر اس آیت کو مفہوم سے یہ بات نکالی کہ بہتر اور قریب یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ 7 لوگ تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. اللہ کہتے ہیں بھئی یہ گنتی کا چکر جو ہے یہ آپ کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ گنتی میں آپ کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قل, آپ کہہ دیجئے ربی, میرا رب, اعلم, زیادہ جانتا ہے, بعدت من کی تعداد کو, ما یعلمہم, نہیں جانتے انہیں, الا قلیل, مگر تھوڑے لوگ. ٹھیک ہے, فلا تمہاری, تو آپ نہ جھگڑا کریں گنتی کے معاملے میں. ایسے معاملات میں جھگڑے نہ کریں جن معاملات میں جھگڑا بنتے ہی نہ ہو. ایسے آپ کہیں جی اس کا نام یہ تھا, اس کے کتے کا نام حمران تھا, دوسرا کہیں جی نہیں یہ تھا. میں آپ کو کیا ضرورت ہے؟ جو بات آپ کے لیے ضروری تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بیان کر دی. اللہ کہتے ہیں فلا تمہاری, پس نہ تم جھگڑے میں پڑو, فیہم, ان کے بارے میں, الا مران, ظاہرا, مگر سرسری سی باتیں جو ہیں اس میں, ولا تستفتی, اور نہ آپ پوچھئے, فیہم, ان بارے میں, منہم احدا, کسی ایک سے. یعنی جس بندے کو اس بات کا علم نہیں ہے آپ اس سے کیوں اس بارے میں پوچھتے ہیں؟ ایسے نہیں کریں, اس بارے میں آپ نہیں پوچھیں ان سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آیت ہے ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. بڑی ہی امپورٹنٹ آیت ہے, بڑی ہی پیاری آیت ہے جو کہ ہمارے لیے بڑی ضروری ہے. یہ رومال پکڑیں. ولا تقولن لشیء, آپ نہ کہیں, لشیء, ان سے, ولا تقولن, آپ ہرگز نہ کہیں, لشیء, اس بارے میں, کسی چیز کے لیے, انی فاعل, کہ یقیناً جو ہے میں کل کروں گا, ذالک غدا, یہ کام میں کل کروں گا. اللہ کے رسول سے ہوا ایسا کہ جب یہ مشرکین مکہ نے ان سے سوال کیے, ان سے کہا کہ بھی آپ بتائیں کہ یہ 3 چیزوں کے متعلق اگر یہ بتا دیں تو واقعی پھر پیغمبر ہیں. وہ 3 چیزیں یہ تھی, ایک تو تھا کہ بھئی اصحاب الکہف کون ہے, دوسرا روح کی حقیقت کیا ہے یا موسیٰ اور خضر کے بارے میں, اور تیسرے ذوالقرنین کے بارے میں. اللہ کے رسول کے پاس جب یہ سوال ہے, اللہ کے رسول نے کہا اچھا ایسے کرو, میں کل بتاؤں گا. کیا کہا؟ میں کل بتاؤں گا. جیسے ہم کہتے ہیں بھائی میں کل کراں گا بھائی یہ کام,
اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے بڑی پیاری جو ہے وہ اخلاقی اور بڑی پیاری ایک نصیحت کی کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں کل کروں گا، یہ نہیں کہنا، آپ نے کہنا ہے الا ان یشاء اللہ، انشاءاللہ میں کل کروں. کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ میں کل کروں گا. وذکر، اور یاد کرو ربک، اپنے رب کو. اگر ایسا ہو آپ کو بھول جائے انشاءاللہ کہنا، اذا نسیت، جب آپ بھول جائیں. وقل، اور پھر کہہ دیجئے عسا، قریب، امید ہے، ان یہدینی، کہ رہنمائی کرے ربی، میرا رب، لاقرب، قریب ہے، من ھذا رشدا، اس سے بھلائی. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ بھول جائیں انشاءاللہ کہنا تو جیسے ہی آپ کو یاد آئے تو فوراً کہہ دیں، قریب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بھلائی عطا کر دے. تو اللہ کے پیغمبر نے جب یہ انشاءاللہ نہیں کہا تو 15 دن تقریباً جو ہے وہی نہیں آئی. اللہ کے رسول بڑے پریشان کہ بھئی یہ کیا ہوا، میں انتظار میں بیٹھا ہوں، یہود اس بات کا مذاق اڑاتے ہوں گے، مشرکین مکہ کہتے ہوں گے یہ پیغمبر ہوتا تو بتانا دیتا، یا ہمیں بتانا دیتا کہ یہ 3 لوگ کون تھے، یہ 3 کا واقعہ کیا تھا. تو بڑا شور مچا. اللہ کے رسول بڑے پریشان، وقت کا پیغمبر ہے اور واقعہ پوچھنے والے، اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا کہ میں کل بتاؤں. تو یہاں سے یہ بات کی نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں بھی کوئی کام کرنا ہو تو فوراً یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ میں یہ کل کروں گا. آیت نمبر 25 اور 26 باقی ہے. اللہ کہتے ہیں وَلَبِثُوا، اور وہ ٹھہرے، فی کافیم، اپنے غار میں، 300 300 سال. کتنے سال؟ 300 سال. سنین، سال، وزادو، اور انہوں نے زیادہ کر دیے، 9 سال. اب یہاں پہ مفسرین نے مختلف بات بیان کی ہے. کہا کہ دیکھیں 300 اللہ نے بیان کیا پہلے، پھر اللہ کا وزادو 9 اور 9 سال. انہوں نے کہا یہاں سے مراد یہ ہے کہ جو شمسی سال ہوتا ہے، ایک شمسی سال ہے جیسے ابھی جو 2019 چل رہا ہے، اور جو قمری سال ہے وہ 1440 ہجری چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی اگر 100 سال شمسی ہوں تو 103 سال جو ہے وہ قمری بنتے ہیں. سمجھتے ہیں؟ 100 سال شمسی سال ہو تو 103 سال قمری سال بنتے ہیں. یعنی کہ 200 سال اگر شمسی ہوں تو 206 سال قمری بنیں گے. اسی طریقے سے اگر 300 سال شمسی ہوں تو 309 سال قمری بنیں گے. تو وہ کہتے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں بیان کر دی ہیں. اللہ کہتے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور وہ ٹھہرے اپنے غار میں، 300 سال، وَازْدَادُوا 9، اور انہوں نے کچھ زیادہ کیے 9 سال. یعنی اگر شمسی اعتبار سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ 300 سال بنتے ہیں. If you want to see، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں according to lunar، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں چاند کے حساب سے تو پھر آپ 309 سال کے حساب سے جان سکتے ہیں کہ وہ اتنا عرصہ غار میں پڑے رہے. اللہ تعالیٰ نے کیسے پروٹیکٹ کیا، اتنا عرصہ پڑے رہے غار میں، کروٹیں بھی لے رہے ہیں، روشنی بھی کسی ایک خاص پیمانے سے، اور ہوا بھی خاص تعداد میں پہنچ رہی ہے، اور ان کو بھوک بھی نہیں لگی. جب اٹھے ہیں پھر انہوں نے کھانا کھایا. اللہ کہتے ہیں قل، کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ اعلم، زیادہ جانتا ہے، بما لبثوا، کہ کتنی دیر وہ وہاں ٹھہرے. آپ کو اس بارے میں بھی زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لہو اسی کے لیے. ایک وہ اللہ ہے جو غیب کا علم جانتا ہے، السماواتی، جو کچھ آسمان میں ہے، والارض، اور جو کچھ زمین میں. ابصر، کیا خوب دیکھنے والا ہے، واسمع، اور وہ اللہ کے خوب سننے والا ہے. ما لهم من دونه من ولی، نہیں ان کے لیے اس کے سوا کوئی دوست. ولا یشرک، اور نہیں وہ شریک کرتا، فی حکم ہی، اپنے حکم میں، احدا، کسی ایک کو بھی. وہ اپنے حکم میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا. یہ نہیں ہے کہ وہ جو حکم دیتا ہے اس کو ضرورت پڑتی ہے کہ ہاں بھی تھوڑا تو راضی ہے بھائی، میں گل لازمہ لوگوں میں یہ بات کر دوں. ایسا نہیں ہے. یہ اصحاب الکہف کا واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے، جو واضح چیز موجود ہے. باقی مفسرین نے بہت سی چیزیں لکھی ہیں. اس وقت جو ہے وہ جو مطلب جب اصحاب الکہف نکلے تھے اپنے علاقے سے، اس وقت جو ہے بادشاہ کون تھا، پھر بعد میں بادشاہ کون تھا، قوم بت پرست تھی یا آگ پرست تھی یا فلاں پرست تھی، اس ٹائپ سے باتیں. پھر جی ان لوگوں کا نام کیا تھا، وہ لوگوں کی تعداد کیا تھی، ان کے کتے کا نام کیا تھا، ان کے کتے کے بارے میں یہ باتیں کرنا کہ وہ جی جنت میں جائیں گے، اس جنت میں جائے گا، یہ بھی کوئی صحیح احادیث سے مجھے نہیں مل سکا. تو بات یہ ہے کہ ایسی باتیں جو خود سے آپ بنا لیتے ہیں، ایسی باتیں نہیں کریں. ہم وہ چیزیں پڑھنا چاہ رہے ہیں جو قرآن مجید میں اور احادیث کی صحیح اسناد احادیث میں موجود ہیں، تاکہ جو بات واضح ہے وہ ہمیں سمجھ آئے. دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سیشن کے تھرو یہ جو اسباق مل رہے ہیں اس سے ہمیں 3-4 کہ ہم نے جو کام بھی کرنا ہے وہ انشاءاللہ کہہ کے کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ کام کل کریں گے. اور
علم والے سے سوال کرنا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی خرید و فروخت ہے اس کے معاملے میں وکالت بھی کی جا سکتی ہے, شراکت بھی کی جا سکتی ہے, جیسے انہوں نے جو ہے وہ ایک بندے کو بھیجا. اسی طریقے سے جب دین میں ابتلاء کا موقع آئے, دین میں فتنے کا موقع آ جائے, آپ کو دین پہ عمل کرنے کی کوئی اجازت نہ مل رہی ہو, جس طرح پیغمبر کائنات خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہجرت کی جناب ابوبکر صدیق کے ساتھ, اسی طرح پہلے لوگ بھی ہجرت کرتے تھے, اصحاب الکہف والوں نے بھی اسی طریقے سے ہجرت کی. یہ لوگ بھی غار میں چھپے, اللہ نے ان کو بھی پروٹیکٹ کیا, اللہ کے رسول بھی غار میں چھپے ابوبکر صدیق کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ, اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی. انسان جب نکل پڑتا ہے نا اللہ کے دین کے لیے, اللہ پھر اس طرح حفاظت کرتا ہے اور پھر اس طرح اسے شان اور بلندی عطا کرتا ہے. دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں پر قرآن اور حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.